جو عامل کے پاس آتا ہے، نجومی کے پاس آتا ہے، یا ہاتھ کی لکیریں جو دیکھنے والے ہیں ان کے پاس آتا ہے، یا جو دعویٰ کرتے ہیں ہم ستاروں کے ذریعے ستاروں کو دیکھ کے قسمت کے حالات بتاتے ہیں ان کے پاس آتا ہے، یا جو زمین میں لکیریں کھینچتے ہیں جسے علم رمل کہتے ہیں ان کے پاس آتا ہے، تو دیکھنا پڑے گا یہ کیوں آیا ہے۔ اگر وہ اس لیے آیا ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ یہ غیبی باتیں جانتا ہے، تو ایسا شخص اس سے معلومات لینے کے بعد، اس کی تصدیق کرنے کے بعد کیا ہو جائے گا؟ کافر ہو جائے گا، دین اسلام سے نکل جائے گا۔ اس کے پاس کیا حل ہے کہ توبہ کرے اور نئے سرے سے اسلام میں داخل ہو۔ دوسرا وہ شخص ہے جس کا کوئی خاص مقصد نہیں ہے، بس وہ آیا دیکھوں تو صحیح ہے کیا کرتا ہے، تو ایسے آدمی کا آنا غلط ہے، اس نے حرام کام کیا ہے، گناہ والا کام کیا، لیکن وہ کافر نہیں ہوگا۔ اور اس کے حرام ہونے کے دلائل میں سے ایک دلیل مسلم شریف کی وہ حدیث ہے جس کا نمبر ہے 537 537، جس کے راوی ہے معاویہ بن حکم السلمی رضی اللہ تعالی عنہ، کہ انہوں نے کہا تھا اللہ کے رسول علیہ السلام سے کہ ان منا رجالا یاتون الکہان، ہمارے یہاں کچھ وہ لوگ ہیں جو کاہنوں کے پاس جاتے ہیں، تو آپ نے کہا تھا لا تاتیہم، ان کے پاس نہیں جانا، ان کے قطعاً جانے کی اجازت نہیں ہے۔ تماشا دیکھنے کے لیے، سیر و سیاحت کے طور پہ، تفریح کے طور پہ ان کاہنوں کے پاس جانا، ان نجومیوں کے پاس جانا، اس کی اجازت نہیں ہے۔ تیسرے نمبر پہ وہ آدمی ہے جو اس لیے جاتا ہے تاکہ ان کے جھوٹ کو واضح کر سکے، ان کی حقیقت کو لوگوں کے سامنے کھول سکے، ان کو ننگا کر سکے اور بتا سکے کہ یہ غیب نہیں جانتے۔ جب اس مقصد کے لیے کوئی جائے گا تو اس کا جانا بالکل ٹھیک ہے، اور اسے اس امر پہ اجر و ثواب ملے گا۔ شرط یہ ہے کہ اسے اللہ کے فضل و کرم کے بعد اعتماد ہو کہ میں اس کو شکست دے سکتا ہوں، میں اس کو لاجواب کر سکتا ہوں، میں اس سے متاثر ہونے والا نہیں ہوں۔